वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का बाहमी शराकत दारी को नई बुलंदियों तक पहुँचाने के अज़्म का यादा। वज़ीर-ए-आज़म के साथ आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ भी मौजूद थे। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात, पाक सऊदी सरमायाकारी और तिजारती उमूर समेत अस्करी ताउन को फ़रोग़ देने पर तबादला ख़याल, खित्ते में इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मुश्तरका विजन को फ़रोग़ देने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफ़ाक़। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का सऊदी अरब में पाकिस्तानी कम्यूनिटी की नुमायाँ खिदमात का एतराफ़, फलाह व बहबूद के लिए इक़दामात बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़, अवामी रवाबित, सक़ाफ़ती तबादले और तालीमी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर ज़ोर। वज़ीर-ए-आज़म की सऊदी वज़ीर सरमायाकारी खालिद अल फलाह और सरबराह जॉइंट टास्क फोर्स बराए इक़्तिसादी मसरूफ़ियात से मुलाकात। शहबाज शरीफ की सऊदी कारोबारी इदारों को SIFC के तहत कारोबार के मौक़े तलाश करने की दावत। मुश्तरका मनसूबों पर तेज़ी से अमल दरामद के ज़रिए शराकत दारी को मज़ीद मुस्तहकम करने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का एक्स पर पैगाम, कहा सऊदी अरब से दो तरफ़ा ताल्लुकात बाहमी इक़्तिसादी शराकत दारी में तब्दील हो रहे हैं। सऊदी वलीअहद से बाहमी ताउन के फ़रोग़ के लिए तामीरी गुफ्तगू हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मदीना मुनव्वरा पहुँचे। गवर्नर शहजादा सलमान बिन सुल्तान ने इस्तक़बाल किया। वज़ीर-ए-आज़म मदीना मुनव्वरा में रोज़ा रसूल की ज़ियारत को पहुँचे, मस्जिद नबवी में इबादत की और नवाफिल अदा किए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का डेरा इस्माइल खान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश और कैप्टन हुसनैन अख्तर की शहादत पर दुख और ताज़ियत का इजहार। सदर मुमलिकत ने कहा कि कौम अपने बहादुर शहदा की कुर्बानियों को हमेशा याद रखेगी। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि शहीद कैप्टन हुसनैन अख्तर की कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा। शहीद के अहले खाना के गम में पूरी कौम बराबर की शरीक है। पाकिस्तान की बहादुर अफवाज मुल्क के दिफा के लिए हर लम्हा तैयार है। पाकिस्तानी वफ़द के इसराइल के खुफिया दौरे का इंकशाफ। इसराइली अखबार ने दावा किया है कि इसराइल का दौरा करने वाले वफ़द में 2 ख़वातीन समेत 10 अफराद शामिल थे। वफ़द पाकिस्तानी सहाफ़ियों, दस्तावेज़ी फ़िल्म साज़ों और रिसर्चर्स पर मुश्तमिल था। वफ़द को तल अबीब, मकबूजा बैतुल मक़दस, मस्जिद अल अक़सा, अजायब घरों और दीगर इलाकों का दौरा कराया गया। दौरे का इंतज़ाम इसराइल की गैर सरकारी तंजीम शराकिया ने किया था, जो इसराइल के एशियाई और मशरिक़ वस्ता के ममालिक से ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए काम करती है। वफ़द में इस्लामाबाद टेलीग्राफ के एडिटर कैसर अब्बास, सीनियर सहाफ़ी शबीर खान, पाकिस्तानी दस्तावेज़ी फिल्म साज सबीन आगा भी शामिल थे। इन अफराद का इसराइली अखबार ने मुख्तसर इंटरव्यू भी शाया किया। पाकिस्तानी वफ़द अपना दौरा मुकम्मल करके इस्लामाबाद वापस पहुँच चुका है। सिक्योरिटी के पेश नज़र वफ़द के पासपोर्ट्स पर एंट्री और एग्ज़िट की कोई स्टैंप नहीं लगाई गई। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली खान ने एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा, पाकिस्तान की इसराइल से मुतालिक पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। पाकिस्तानियों के इसराइल जाने की कोई मालूमात नहीं, मालूमात इकट्ठी की जा रही हैं। सूरत हाल वाज़ेह होने पर तबसरा किया जा सकेगा। PTI दौर में अफगानिस्तान से दहशतगर्दों को लाकर बसाया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, कौमी सलामती कमेटी इजलास में दहशतगर्दों की वापसी पर सवाल जवाब होने चाहिए थे। उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट की मंजूरी से ही इन तमाम लोगों को बसाया गया था। बलूचिस्तान में रिवायती लीडरशिप खुद कह रही है, ये लोग हमारे काबू में नहीं। नज़र आ रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के मुतादिद इलाकों में भी हालात ख़राब हैं। नवाज शरीफ सेहत खराबी के बायस कौमी सलामती कमेटी इजलास में शरीक ना हो सके, जबकि मोहसिन नकवी को कई बार फ़ोन किया लेकिन राब्ता ना हो सका। सलामती कमेटी इजलास के एलामिये में ऐसी कोई बात नहीं, अफगानिस्तान में कोई कार्रवाई होगी। सब रिकॉर्ड के खिलाफ बात कर रहे हैं, तनकीद करने का भी एक दायरा है। मैं वज़ीर दिफा के बयान को संजीदा नहीं लेता। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की ABN न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी के वाक़यात हुए। BLA कौन लेकर आया? वज़ीर आला ने खुद कहा है कि हर हुकूमत BLA को सेटल कराती रही है। बानी PTI और बुशा बीबी के केसेस पर हम अदालत गए, एहतजाज भी करेंगे और असम्बली में भी आवाज़ उठाएंगे। बानी की रिहाई के लिए हमने कोर्ट्स में दरख्वास्त दे दी है। लोगों की ज़ुबान पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। तनकीद करने का भी एक दायरा है, तनकीद ही होनी चाहिए। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की लाइन्स एरिया आमद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जो रियासत मदीना की बात करते थे वो आज गवर्नर हाउस आकर देखें। गवर्नर हाउस आवाम के लिए खुला है, वहाँ शहरियों के मसाइल हल होते हैं। PTI के अरकान असम्बली से इमारात लेते हैं, लेकिन कौमी असम्बली और कौमी सलामती मीटिंग का PTI ने बायकॉट किया है। PTI ने अपने आकाओं से डॉलर्स पकड़े हुए हैं।
پی ٹی آئی والے گریبان میں جھانکیں، ان کو کس نے اقتدار میں بٹھایا تھا؟ رانا ثناءاللہ کہتے ہیں کہ ٹرین حادثے پر جو پروپیگنڈا بھارت نے کیا وہی پی ٹی آئی سوشل میڈیا اکاؤنٹس نے کیا۔ قومی سلامتی کمیٹی میں ڈی جی ایم او نے تفصیلی بریفنگ دی۔ علی امین گنڈاپور نے اجلاس میں مکمل تائید اور یکجہتی کا اظہار کیا۔ وزیر اعلیٰ نے ہر طرح کے تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ علی امین گنڈاپور نے فنڈ سے متعلق تحفظات کا اظہار کیا، ان کا پردہ چاک کرنے کے حق میں نہیں۔ علی امین گنڈاپور نے سیاسی ضروریات کے تحت باہر آ کر بات کی ہے اور دہشت گردی کے خلاف پوری قوم ریاست کے خلاف کھڑی ہے۔ اگر بانی ریاست کے خلاف رویہ اپنائیں گے تو مقبولیت ختم ہو جائے گی۔ پی ٹی آئی کسی ملک مخالف پروپیگنڈے کا حصہ نہیں، مجھے ابھی تک جے آئی ٹی کا کوئی نوٹس نہیں ملا۔ شیخ وقاص اکرم کی اے بی این نیوز کے پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو کہا، پی ٹی آئی سوشل میڈیا انفارمیشن ونگ کے انڈر نہیں ہے، ہم فیک اکاؤنٹس کے ذمہ دار نہیں، کیا پتہ نون لیگ کے بٹھائے ہوئے لوگ ہوں۔ پی ٹی آئی پر پچھلے 2 سال سے کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، ہمارے لوگوں پر جعلی مقدمات پہلے سے درج ہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ فوج اور ادارے ہمارے ہیں، پارٹی میں کسی میں جرت نہیں کہ وہ بانی کی مرضی کے خلاف کوئی بیان دے۔ خیبر پختونخوا میں عوام اور پولیس مل کر دہشت گردوں کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کے کی بورڈ وائرس ملک کے خلاف پروپیگنڈا مہم چلا رہے ہیں۔ بیرسٹر عقیل ملک کے اے بی این نیوز کے پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو کہا کہ جے آئی ٹی نے تحقیقات کر کے حقائق کو پیش کیا، لیڈرشپ ٹویٹ سے لا تعلقی کا اظہار نہیں کر رہی، سوشل میڈیا کے ذریعے مخصوص بیانیہ بنانے کی کوشش کی گئی۔ ٹرولنگ بریگیڈ کے شروع ہونے کے بعد پی ٹی آئی نے یو ٹرن لے لیا۔ بانی پی ٹی آئی سے پارٹی کے لوگوں کی ملاقات کرائی گئی۔ سزا یافتہ شخص کیسے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں شریک ہو سکتا ہے؟ نواز شریف نے بلوچستان واقعے پر کوئی بیان نہیں دیا، پی ٹی آئی قیادت نے مذمت کی۔ بانی پی ٹی آئی نے دہشت گردی واقعات پر تشویش کا اظہار کیا۔ نعیم حیدر پنجھوتا کی اے بی این نیوز کے پروگرام بدلو میں گفتگو کہا، پنجاب میں نون لیگ اور سندھ میں پیپلز پارٹی ختم ہو چکی ہیں، پی ٹی آئی پر ملبہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ دہشت گرد جماعت ہے۔ عوام سوال پوچھے گی کہ ہمارا مینڈیٹ کس نے چرایا؟ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے اپنے کچھ افسران کو ہدایت دی ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی نہ کریں۔ وزیر مملکت طلال چودھری کا الزام، کہا کہ اے این پی اور پیپلز پارٹی دہشت گردوں سے لڑتے لڑتے کمزور ہو گئیں۔ پی ٹی آئی نے دہشت گردوں سے سمجھوتا کرنے کا راستہ چنا۔ خیبر پختونخوا میں 13 سال سے ایک ہی پارٹی کی حکومت ہے، لیکن وہ یہ بتانے سے قاصر ہیں کہ انسداد دہشت گردی کے لیے این ایف سی ایوارڈ کے 800 ارب روپے میں سے کتنی رقم استعمال کی۔ پی ٹی آئی دور حکومت میں دہشت گردوں کو لا کر بسایا گیا۔ قومی سلامتی کمیٹی اجلاس میں کسی نئے آپریشن کی بات نہیں ہوئی۔ نئے آپریشن کا شوشہ چھوڑنا صرف کنفیوژن پھیلانے کے لیے ہے۔ دہشت گردوں کے لیے نرم گوشہ رکھنے والی جماعت نے شرکت نہیں کی۔ جن کے ہاتھوں میں بندوقیں ہوں ان سے بات نہیں ہو سکتی۔ بلوچستان کی صورتحال سب کے سامنے، امن و امان کی صورتحال تو افغان پالیسی کی بنیاد پر ہے، افغانستان کے ساتھ جنگ کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر کی میڈیا سے گفتگو کہا، شہباز شریف سے حکومت سنبھالی نہیں جا رہی، مستعفی ہوں اور نئے الیکشن کرائے جائیں۔ ان کے پاس ایک طریقہ ہے کہ پی ٹی آئی کی قیادت اور ورکرز کو زد و کوب کیا جائے۔ انہوں نے قومی سلامتی کا اجلاس بلایا، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ بانی پی ٹی آئی سے ملنے دیا جاتا تو قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں ضرور شرکت کرتے۔ حکومت کی سنجیدگی کا عالم یہ ہے کہ اجلاس شروع ہوا اور کوئی متعلقہ وزیر نہیں تھا۔ یہ لوگ اپنی منمانی اور عیاشیوں کے لیے اسمبلی کو استعمال کر رہے ہیں۔ پاکستان میں جمہوریت بتدریج آگے بڑھ رہی ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کی ہارورڈ یونیورسٹی امریکہ کے طلبہ ایسوسی ایشن کے وفد سے گفتگو، کہا کہ بطور کسٹوڈین آف ہاؤس ایوان کو ہمیشہ غیر جانبداری سے چلایا، اپوزیشن کو حکومت سے زیادہ ٹائم دیا، پروڈکشن آرڈرز کے معاملے پر ایک قدم آگے بڑھ کر فیصلہ کیا کہ اپوزیشن اسی پارلیمان میں قائد حزب اختلاف، چیئرمین پی اے سی اور قائمہ کمیٹیوں کے چیئرمینز کے عہدوں پر بھی براجمان ہے۔ سوشل میڈیا پر پاکستان کے اصل چہرے کو نہیں دکھایا جاتا۔ پاکستان کے حقیقی تشخص کا پتہ پاکستان میں آ کر چلتا ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بھاری قیمت چکائی، پاکستان میں دہشت گردی کی آگ خطے کے دیگر ممالک تک پھیل سکتی ہے۔ افغانستان دہشت گردوں کی محفوظ اماجگاہ بنا ہوا ہے۔ پی ٹی آئی کو جیل میں باسی کھانا دیا جاتا ہے۔ صاحبزادہ حامد رضا کہتے ہیں کہ اگر بانی کو جیل میں مرضی کا کھانا ملنے کی بات سچ ثابت ہوئی تو وہ قومی اسمبلی کی رکنیت سے استعفیٰ دے دیں گے۔ وزیر مملکت برائے ریلوے بلال اظہر کیانی نے حامد رضا کا دعویٰ مسترد کرتے ہوئے کہا کہ بانی کو نہ صرف مرضی کا کھانا میسر ہے بلکہ انہیں جیل میں ورزش کا سامان، کتابیں اور ٹی وی کی سہولیات بھی میسر کی گئی ہیں۔
خواجہ آصف اور بیرسٹر گوہر کی ملاقات مصافحہ کرنے کے ساتھ قہقہے بھی لگائے۔ صحافیوں کی جانب سے دونوں رہنماؤں سے سوال کیا گیا کہ یہ اچھے تعلقات ملاقات کی حد تک ہیں، ملک کے لیے بھی اکٹھے ہوں، ایسا کیوں نہیں ہو رہا؟ خواجہ آصف نے جواب دیا کہ ضرورت اسی بات کی اور ضرور ہونے چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ماضی کی روایات تھیں، پارلیمنٹ کی اور پارلیمنٹیرینز کی روایات تھیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کوریڈور میں بھی نہ ملیں۔ اس موقع پر پی ٹی آئی چیئرمین بیرسٹر گوہر نے کہا کہ ہم پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ دہشت گردی کے خلاف اتفاق ہونا چاہیے۔ ایک وقت تھا جب عدالتیں حکومتیں چلاتی تھیں، اب وہ وقت گزر چکا۔ ہم یہاں حکومتیں چلانے کے لیے نہیں بیٹھے۔ جسٹس جمال خان مندوخیل کے اقلیتوں کے تحفظ سے متعلق کیس میں ریمارکس۔ اقلیتی رہنما نے کہا کہ جناوالہ میں چرچ نظر آتش واقعات میں ملوث مرکزی ملزمان نہیں پکڑے گئے۔ جسٹس نعیم افغان نے کہا کہ اگر ضمانت ہوئی ہے تو منسوخی کے لیے متعلقہ فارمز موجود ہیں۔ وکیل فیصل صدیقی نے کہا کہ بھارتی سپریم کورٹ نے بابری مسجد کے اقدام پر مہر لگائی، ہماری سپریم کورٹ نے 2014 میں ایسا نہیں کیا۔ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے کہا کہ یہاں حکومت کے خلاف اس لیے بات کی جا رہی ہے تاکہ بین الاقوامی سطح پر ویوز ملیں۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ حال ہی میں ٹرین پر دہشت گردی کا افسوسناک واقعہ ہوا، اگر ایک انفرادی شخص غفلت برتے تو یہ الزام نہیں لگایا جا سکتا کہ پوری ریاست ملوث ہے۔ عدالت نے کیس کی سماعت 5 ہفتوں تک کے لیے ملتوی کر دی۔ توہین عدالت وہی جج سنتا ہے جس کے آرڈرز کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ اگر یہ کام ہائی کورٹ کے جج نے نہ کیا ہوتا تو یہ کرمنل توہین عدالت ہوتی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے بانی سے ملاقات کے کیسز کی منتقلی پر توہین عدالت کیس کی سماعت میں ریمارکس دیے۔ ایڈوکیٹ جنرل نے کہا کہ نیاز اللہ نیازی نے خود کہا ہے مشال یوسفزئی ہماری وکیل نہیں۔ جسٹس سردار اعجاز نے کہا ہے کہ یہ 3 سیکنڈ کی بات تھی، آپ نے لا کر کلرک کے 3 گھنٹے بٹھائے رکھا۔ سوال یہ ہے کہ لارجر بینچ کی تشکیل قانونی ہے یا نہیں؟ ان کیسز میں ریاست کہاں کھڑی ہے؟ یہ کیس ایک سیاسی جماعت کے لیڈر سے متعلق نہیں بلکہ اصول طے کرنے کا ہے۔ ڈپٹی رجسٹرار آئندہ سماعت پر ہائی کورٹ رولز لے کر آئیں جس کے مطابق چیف جسٹس اعتراض دور کے بغیر درخواست پر آرڈر کر سکتا ہے۔ وہ رولز بھی لائیں کہ چیف جسٹس عدالت میں زیر سماعت کیس کو واپس لے سکتے ہیں۔ کیس کی سماعت عید کے بعد تک ملتوی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل سے بانی پی ٹی آئی سے ملاقاتیں کرنے والوں کا ریکارڈ طلب کر لیا۔ قائم مقام چیف جسٹس کی سربراہی میں لارجر بینچ نے سماعت کی۔ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے بتایا کہ بانی پی ٹی آئی کی آؤٹ آف شیڈول اور جیل مینول کے علاوہ بھی ملاقاتیں کروا رہے ہیں۔ عدالت نے مکمل ریکارڈ طلب کرتے ہوئے سماعت 24 مارچ تک ملتوی کر دی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے محکمہ تعلیم بند کرنے کے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیا۔ خبر ایجنسی کے مطابق صدر ٹرمپ نے وزیر تعلیم کو حکم دیا کہ محکمے کو بند کرنے کا عمل شروع کیا جائے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ اسکولز کا تعلیمی معیار بہت گر چکا ہے، طلباء کو بنیادی ریاضی تک نہیں آتی۔ مزید کہا کہ محکمہ تعلیم کے پاس بڑی بڑی عمارتیں ہیں مگر تعلیم نہیں۔ اب اسکولز کے معاملات ریاستیں خود دیکھیں گی۔ محکمہ تعلیم بند کرنے پر ریاستی گورنرز خوش ہیں۔ معدنیات پر یوکرین کے ساتھ امریکہ کا معاہدہ بہت جلد ہو جائے گا۔ معدنیات کی امریکی پیداوار بڑھانے کے حکم نامے پر دستخط کیے ہیں۔ امریکی صدر نے محکمہ تعلیم کو ختم کرنے پر ڈیموکریٹس کا رد عمل۔ ڈیموکریٹس نے محکمہ تعلیم بند کرنے کا ٹرمپ کا اقدام تباہ کن قرار دے دیا۔ سینیٹر چک شومر نے کہا ہے کہ ٹرمپ کے ہولناک فیصلے سے اساتذہ، طلباء اور والدین متاثر ہوں گے۔ عدالتوں کو ٹرمپ کے ظالمانہ اقدامات روکنے کے لیے امریکی محکمہ خارجہ کا بانی پی ٹی آئی سے متعلق سوال کا جواب دینے سے انکار۔ ترجمان ٹیمی بروس نے کہا ہے کہ کسی دوسرے ملک کے اندرونی معاملات پر بات نہیں کی جائے گی، چاہیں تو وائٹ ہاؤس سے بھی پوچھ لیں۔ صدر ٹرمپ اور وزیر خارجہ مارکو روبیو نے واضح کہا ہے کہ ہمیں کرۂ ارض کی پرواہ ہے، امریکہ کو اپنے پڑوسیوں کی پرواہ ہے، ہمیں اس بات کی فکر ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور یہ ہمارے عمل سے واضح ہے کہ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کی امریکہ میں داخلے پر پابندی کے لیے ملکوں کی فہرست بنانے کی تردید۔ کہا کئی دنوں سے جس فہرست کا انتظار ہو رہا ہے اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ صدر کے حکم پر ویزا مسائل کا حل تلاش کیا جا رہا ہے، جلد مکمل حل سامنے آئے گا۔ صدر ٹرمپ کی یوکرینی صدر زیلنسکی سے شاندار گفتگو ہوئی۔ امریکہ اور یوکرین جنگ کے حقیقی خاتمے کے لیے مل کر کام جاری رکھیں گے۔
پاکستانیوں پر امریکی سفری پابندیوں سے متعلق خبریں محض قیاس آرائیاں۔ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور دفتر خارجہ بھی ایسی خبروں کی تردید کر چکے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی کی پریس بریفنگ، کہا کہ غیر ملکی شہریوں کے لیے دی گئی ڈیڈ لائن برقرار ہے۔ بھارتی وزیر اعظم کے پوڈ کاسٹ میں دیے ریمارکس بے بنیاد ہیں۔ بھارت دوسروں پر الزام تراشی کے بجائے اپنے اقدامات پر غور کرے۔ عالمی برادری افغان سرزمین سے دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہوں کے خاتمے کے لیے اقدامات کرے۔ بھارت نے تاحال جعفر ایکسپریس ٹرین حملے کی مذمت نہیں کی۔ اسرائیل کے غزہ پر حملے جنگ بندی کی مخالفت ہیں۔ پاکستان دو ریاستی حل کے لیے اپنی سپورٹ جاری رکھے گا۔ افغانستان میں 2 سال سے قید امریکی شہری جارج گلاسمین کی رہائی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا قطر سے اظہار تشکر، کہا کہ قطر پیچیدہ مذاکرات میں سہولت فراہم کرتا ہے۔ افغانستان میں دیگر امریکی اب بھی زیر حراست ہیں۔ صدر ٹرمپ تمام امریکیوں کی رہائی کے لیے کوششیں جاری رکھیں گے۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں تیزی، 100 انڈیکس نے 1,19,000 کا سنگ میل عبور کر لیا۔ دوران ٹریڈنگ انڈیکس میں 1,042 پوائنٹس کا اضافہ، 1,19,016 پوائنٹس پر ٹریڈنگ۔ سیمنٹ، فرٹیلائزر، آئل اینڈ گیس، پاور جنریشن سیکٹر میں زبردست خریداری۔ کاروبار کے دوران انڈیکس نے 6 جنوری کی بلند سطح کا ریکارڈ توڑ ڈالا۔ وزیر اعظم کا پاکستان سٹاک ایکسچینج کی تاریخ میں پہلی بار 1,19,000 پوائنٹس کی حد عبور کرنے پر اظہار اطمینان، کہا کاروبار کی مثبت سمت حکومت کی معاشی پالیسیوں پر اظہار اعتماد، بہتر ہوتے معاشی اشاریہ اور کاروباری ماحول حکومت کی معاشی پالیسیوں کی وجہ سے ممکن ہوا۔ پاور سیکٹر میں سب سے زیادہ اصلاحات ہوئیں غلط، سابق وزیر خزانہ نے بے بنیاد اعداد و شمار عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ وزیر توانائی اویس لغاری کا مفتیٰ اسماعیل کے بیان پر رد عمل، کہا کہ نیٹ میٹرنگ کے قواعد میں تبدیلی کے بعد سولر کی قیمتیں کم ہوئیں۔ اگلے 8 سالوں کے دوران سولر نیٹ میٹرنگ کی تعداد 12,000 میگا واٹ سے بڑھ جائے گی۔ آئی پی پیز معاہدوں پر نظر ثانی سے 1,500 ارب سے زیادہ کا فائدہ حاصل کیا گیا۔ مفتیٰ اسماعیل نے چینی کی قلت اور برآمد کے معاملے پر بھی بے جا تنقید کی۔ ہوائی بیانات دینا غیر ذمہ داری کا مظاہرہ ہے۔ تنقید برائے تنقید کے بجائے تعمیری تجاویز کا خیر مقدم کیا جائے گا۔ وزیراعظم آفس کے کام کے طریقہ کار میں بڑی تبدیلی، سیکریٹری کی پوسٹ خالی رکھنے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم کو بھیجی جانے والی ہر فائل مشیر برائے وزیر اعظم آفس توقیر شاہ دیکھیں گے۔ وفاقی سیکریٹریز اور دیگر افسران اپنی سمریاں براہ راست وزیر اعظم کو نہیں بھیج سکیں گے۔ وزیر اعظم آفس سے تمام رابطے مشیر برائے وزیر اعظم آفس توقیر شاہ کے ذریعے ہوں گے۔ الیکشن کمیشن نے سندھ، پنجاب اور بلوچستان کے صوبائی الیکشن کمشنرز تبدیل کر دیا۔ الیکشن کمیشن کے مطابق الیکشن کمشنر سندھ شریف اللہ کو الیکشن کمشنر پنجاب مقرر کر دیا گیا۔ الیکشن کمشنر بلوچستان فرید آفریدی کو جوائنٹ الیکشن کمشنر کے پی اور الیکشن کمشنر پنجاب اعجاز انور چوہان کو دوبارہ الیکشن کمشنر سندھ لگا دیا گیا ہے۔ علی اصغر سیال کو الیکشن کمشنر بلوچستان مقرر کیا گیا ہے۔ علیم شہاب ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل ہیڈ کوارٹرز تعینات کر دیے گئے ہیں۔ ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے لیے قائم ججز ٹربیونل تبدیل، صدر مملکت کی منظوری سے نئے ٹربیونل کی تشکیل۔ جسٹس خادم حسین سمرو ٹربیونل کے چیئرمین ہوں گے۔ جسٹس محمد اعظم خان اور جسٹس انعام امین منہاس بھی ٹربیونل کا حصہ ہوں گے۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ پہلے جسٹس طارق محمود جہانگیری سربراہ اور جسٹس بابر ستار اور جسٹس اعجاز اسحاق خان ٹربیونل میں شامل تھے۔ جماعت اسلامی کے سیکریٹری جنرل لیاقت بلوچ کی پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر اور اخوند زادہ حسین سے ملاقات۔ ملکی مجموعی سیاسی صورتحال پر تفصیلی گفتگو۔ عید کے بعد مزید نشستیں کرنے پر اتفاق۔ تمام سیاسی قیدیوں بشمول بانی پی ٹی آئی کی رہائی پر زور دیا۔ تحریک انصاف اپنے اپوزیشن اتحادیوں کے ساتھ جن مشترکہ نکات کو لے کر آگے بڑھ رہی ہے، ان میں بلوچستان کا مسئلہ سب سے اہم مسئلہ ہے۔ ایم کیو ایم کی دھمکی پر وفاقی حکومت کی کراچی اور حیدرآباد میں ترقیاتی کام کروانے کی یقین دہانی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان کے تحفظات پر وفاقی وزیر احسن اقبال سعودی عرب سے ایم کیو ایم رہنماؤں سے آن لائن میٹنگ کی۔ میٹنگ میں چیئرمین ایم کیو ایم پاکستان ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی، مصطفیٰ کمال، امین الحق، جاوید حنیف اور اظہار الحسن شریک تھے۔ میٹنگ میں متعلقہ ادارے کے افسران بھی شریک تھے۔ میٹنگ میں کراچی اور حیدرآباد کے ترقیاتی فنڈز جلد کام شروع کرنے پر بات چیت ہوئی۔ وفاقی وزیر نے جلد ترقیاتی کام شروع کروانے کی یقین دہانی کروائی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے پارٹی رہنماؤں کی ملاقات۔ سیاسی صورتحال، پارٹی امور پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعلیٰ کے مشیر احسان مزاری نے اپنے محکمے کی کارکردگی رپورٹ پیش کر دی ہے۔ سابق وفاقی وزیر عابد خان بھیو نے بھی چیئرمین پیپلز پارٹی سے ملاقات کی۔
नवाज शरीफ की तबीयत नासाज, दौरा सऊदी अरब मुलतवी। सदर मुस्लिम लीग नून को इनके मुआलिजीन की जानिब से फ़ज़ाई सफ़र से गुरेज करने की हिदायत की गई है। नवाज शरीफ के ज़ाती मुआलिज डॉक्टर अदनान साबिक वज़ीर आज़म का रोज़ाना की बुनियाद पर चेकअप कर रहे हैं। नवाज शरीफ के मुआलिजीन ने पीस मेकर लगवाने की तजवीज़ भी दे दी है। सदर मुस्लिम लीग नून हर साल रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा सऊदी अरब में गुजारते रहे हैं। नून लीग के रहनुमा जावेद लतीफ़ की मियां नवाज शरीफ से मुलाकात, मुल्क की सियासी माशी सूरत हाल पर गुफ्तगू, खैरियत दरियाफ्त की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पैगाम में लिखा कि ये वो अनमोल रिश्ते हैं जो टूटने वाले नहीं हैं। शरीफ खानदान बैनुल-अक़वामी सतह पर भी टैक्स चोर साबित हो रहा है। लोग बैरून मुल्क जाकर अपने मुल्क के लिए नेक नामी कमाते हैं, मगर ये मुल्क का नाम बदनाम कर रहे हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का हसन नवाज को लंदन में टैक्स डिफॉल्टर करार दिए जाने पर रद्द-ए-अमल। कहा, बरतानिया के सख्त कवानीन के बावजूद ये टैक्स चोरी से बाज नहीं आए। आधा खानदान लंदन और आधा पाकिस्तान में टैक्स चोरी में मसरूफ़ है। टैक्स चोरी की वजह से पाकिस्तान में इनका कारोबार बढ़ता जा रहा है, जबकि दीगर सरमायाकार दिवालिया हो रहे हैं। कौम करप्ट टोले से नाला हैं, इनके होते हुए कौमी यकजहती नामुमकिन है। वज़ीर आला पंजाब की कारकर्दगी दीगर सूबों के मुकाबले में कहीं बेहतर, 70% लोग मुतमईन हैं। सियासी यतीम मरियम नवाज की कारकर्दगी से परेशान हैं। सूबाई वज़ीर अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि अपोजिशन लीडर अहमद खान भच्चर नंबर बनाने के लिए बातें करते हैं। अडियाला जेल में तो इन्हें गालियाँ पड़ती हैं। शायद इन्हें किसी ने बताया नहीं कि वाइट पेपर सफ़ेद झूठ नहीं होता। अपोजिशन लीडर ने मरियम नवाज से मनाजरे की बात की और इनसे पहले मुझसे मनाजरा करें, जिससे इन्हें वाइट पेपर की मालूमात भेजी हैं। वो आपका दोस्त नहीं है, इसे ब्लॉक कर दें। IMF के साथ वर्चुअल बातचीत जारी, जल्द स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा जाएगा। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद कहते हैं कि रवां माली साल के लिए तरसीलात ज़र का हदफ 36 अरब डॉलर्स है। रवां माली साल के लिए तरसीलात ज़र का हदफ बढ़ाया गया है। महंगाई की शरह 7 से 8% रह सकती है। रवां माली साल GDP ग्रोथ 2.8% से ज़ायद की तवक्को है। वज़ीर आला सिंध ने कराची के मसाइल पर पोर्टल बनवा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर्स को गटर्स, तजावुज़ात और सफाई सुथराई को पोर्टल पर अपलोड करने, स्ट्रीट लाइट्स, ट्रैफिक मैनेजमेंट और सिक्योरिटी यकीनी बनाने की भी हिदायत। शहर क़ायद के मसाइल के हवाले से इजलास में कहा, असिस्टेंट कमिश्नर्स शहर का दौरा करें। रोड कटिंग के मसाइल काफ़ी ज़्यादा हैं, जिसे हर सूरत स्ट्रीम लाइन किया जाए। रमज़ान में पुलिस का गश्त बढ़ाया जाए। वज़ीर आला सिंध ने मेयर कराची को रवां माली साल के आखिर तक 4 मार्केट्स को खूबसूरत बनाने का टास्क दे दिया। लियारी में जारी पानी की लाइन बिछाने का काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सनतें ना लगाने वालों से ज़मीनें वापस लेने का फैसला। निशानदही के बाद इन ज़मीनों को सरकारी तहवील में लेने के लिए इक़दाम किए जाएँ। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के इजलास में हिदायत। कहा कि इन ज़मीनों को किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इजलास में कारोबारी मकासद के लिए सरकारी ज़मीनों को लंबी मुद्दत के लिए लीज़ पर देने से मुतालिक उमूर पर गौर। क़वानीन में ज़रूरी तरामीम के लिए कायम कमेटी की सिफारिशात काबीना इजलास में मंजूरी के लिए पेश करने का फैसला। सिक्योरिटी फोर्सेस को मजबूत करना हमारा फ़र्ज़ है। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज भुगटी कहते हैं, बलूचिस्तान के मसाइल का हल अब कोयटा में बैठकर हो रहा है। वफाकी वज़रा के साथ मुलाकात में बहुत सारे मामलात तय हुए। बलूचिस्तान के लिए मेगा प्रोजेक्ट देने पर वज़ीर आज़म के शुक्रगुजार हैं। खच्ची कैनाल समेत दीगर मंसूबों की तवील फहरिस्त है। सिक्योरिटी फोर्सेस को मजबूत करना हमारा फ़र्ज़ है। वफाकी क़यादत कोयटा में बैठ कर फैसले कर रही है, जो खुशाइन। कौमी असम्बली के इजलास में वफाकी वज़रा की ऐवान में अदम शिरकत पर डिप्टी स्पीकर बरहम। ऐवान चलाने से इनकार। गुलाम मुस्तफ़ा शाह का ऐवान के उमूर चलाने में अदम ताउन पर अफसोस का इजहार। कहा, वफाकी वज़रा की गैर मौजूदगी ने ऐवान की कार्रवाई में खलल डाला। डिप्टी स्पीकर ने इजलास एहतजाजन आज दिन 11:30 बजे तक मुलतवी कर दिया। CIA का डिफेंस ख़याबान मोमिन कराची में अरमगान के बंगले पर छापा। मंशियात फरोशी में मुलव्वस अरमगान के वालिद कामरान असगर कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया। SSP AVC कहते हैं कि मुलजिम के कब्जे से मंशियात और गैर कानूनी असलहा बरामद हुआ है। DIG CIA मुक़द्दस हैदर का कहना है कि मुलजिम कामरान कुरैशी से मंशियात से मुतालिक भी तफ्तीश करेंगे। पुलिस पर हमले में इस्तेमाल असलहा कामरान कुरैशी ने खरीदा था। घर से मिलने वाले कई हथियार पेशावर से खरीदे गए। गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ मंशियात एक्ट और बिला लाइसेंस असलहा रखने के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। तफ्तीश जारी।